الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو کل کائنات دا مالک خالق داتا اور رازق ہے. درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء امام الکل ختم الرسل آقائے دو جہاں جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے. محترم دوستو بزرگوں بھائیوں
پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اج دا یہ پروگرام اور درس خالصتاً کتاب و سنت دی اشاعت واسطے اور اللہ تعالی دی رضا دی خاطر منعقد ہو رہا ہے۔ میں شکر گزار ہاں تساں احباب دا اور اس اللہ دے پیارے گھر دی انتظامیہ دا جنہاں مینوں یہ شرف بخشیا ہے کہ میں تساں احباب نو کچھ باتاں سنا سکاں، اور جس طرح تسی احباب اس بات تو بخوبی واقف ہو کہ میرے یمین و یسار دائیں بائیں علماء کرام تشریف فرما نے۔ میری مراد حضرت مولانا ناصر محمود سلفی حافظہ اللہ تعالی، قاری محمد اشرف صاحب حافظہ اللہ تعالی، حافظ عثمان حافظہ اللہ تعالی، اور خصوصاً اس مسجد کے خطیب اور میرے بھائی حضرت مولانا قاری افضال احمد حافظہ اللہ تعالی بھی موجود نے۔ میں ایک ریکویسٹ کی سی محترم برادرم بھائی سفیان صاحب اگے کہ جمعے کے دن تو علاوہ کوئی وقت رکھ لو تو بہتر ہے۔ انہوں کا اصرار سی کہ جمعے والے دن ہی درس، تو جڑے علماء چار چار درس دے دیندے نے، ایک رات وچ چار چار تقریراں کر لیندے نے، سفر کر لیندے نے، انہاں دی ہمت ہے۔ میں تے نہ جمعرات نو کدھرے جانا، کوئی مینوں کہہ دے درس واسطے، عموماً نہ میں جمعے والے دن جانا، جمعرات ادوں نہیں جانا کہ صبح جمعہ پڑھانا ہے، اور جمعے والے دن ادوں نہیں جانا کہ جمعہ پڑھایا ہوندا ہے۔ تو خیر جتنی دیر اللہ توفیق دے اتنی دیر تساں احباب نو ایک حدیث سنانی، ایک حدیث سنا کے اپنی بات نو ختم کر دیاں، اور جدو تہاڈا دل چاہے کہ سانو گل سمجھ نہیں آ رہی یا اسی درس جنہ سننا چاہتے ہیں سن چکے ہیں، تو پھر ایک ہی ٹولی چو ایک ہی جگہ چو تین بندے کٹھے ہی کھڑے ہوئے ہو، آپس میں صلاح کر کے تے باہر نکلے ہو، میں سمجھ جاؤں گا کہ تسی چاہتے ہو کہ درس ختم ہو جائے، تو میں انشاءاللہ دعا کر دیا۔ آن جان والا سلسلہ پروگرام درس کے دوران جاری رہندا ہے، لیکن جڑے تسی آ گئے ہو محبت نال ہن تشریف رکھیا جے، تسی حدیث بڑی مشہور سنی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر تے چڑھے اور ممبر تے چڑھ کے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے آپ نے فرمایا آمین۔ حدیث بھی صحیح ہے۔ دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین۔ آپ دے اصحاب نے سوال اٹھایا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ممبر تے تشریف فرما سو تے جدوں قدم مبارک ممبر تے رکھے نے تے ہر سیڑھی تے تسی آمین کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، اتانی جبریل، میرے کول جبریل آئے، انہاں مینوں آ کے یہ دسیا، بیان کیتا، اللہ دا حکم سنایا کہ جیڑا بندہ رمضان المبارک وہ دی زندگی چ آ جائے تے روزہ رکھ کے اللہ کو معافی نہ منگ سکے، وہ بندہ اللہ دی رحمت تو دور ہے۔ میں کہ آمین۔ پھر دوسری سیڑھی تے
یا انہاں چوں ایک دوسری سیڑھی تے مینوں جبریل نے کہا کہ جیڑا بندہ تہاڈا نام سنے تے درود پاک نہ پڑھے او بندہ بھی رحمت تو دور ہے. میں کیا آمین. تیناں چوں تیسری سیڑھی تے میں قدم رکھیا تے جبریل نے کہا کہ جڑے بندے دے ماں باپ یا انہاں چ کوئی ایک زندہ ہوئے تے انہاں دی خدمت کر کے اللہ کو معافی حاصل نہ کر سکے وہ بندہ بھی اللہ دی رحمت تو دور ہے. میں کہ آمین. اس حدیث 3 مختلف مسئلے جنہاں واسطے 3 درس چاہیے نے تے ہر واری تے تسی مینوں درس واسطے بلانا نہیں. نمبر 1، جیڑا بندہ رمضان، چلو رمضان والا موضوع پھر صحیح جدو رمضان قریب آئے. باقی 2 مسئلے رہ گئے، ایک درود پاک والا اور ایک ماں باپ والا. انہاں چوں میں صرف اشارتاً، لمبی بات نہیں کرنی، اشارتاً ایک مسئلہ جڑا درود پاک والا ہے چونکہ ابتدائی مسئلہ ہے، یہ بارے 2-4 باتاں وضاحت کر کے پھر حدیث دا تیسرا حصہ تے بات ختم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ پاک نے بڑیاں مہربانیاں تے بڑیاں رحمتاں، بڑیاں شفقتاں تے بڑیاں محبتاں فرمائیاں. دنیا تے آپ نو مبعوث فرمایا تے او دے کئی مقاصد سن. لوگ بتاں دی پوجا کردے سن، اللہ نو وحدہ لا شریک نہیں سن مندے، بچیاں نو زندہ درگور کردے سن، پتھراں تے درختاں دی پوجا کردے سن، اللہ دے انبیاء دا انکار کردے سن، قیامت دے دن دا انکار کردے سن. ایسے بہت سارے مسائل جنہ دے خاتمے واسطے آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، اور اللہ پاک نے اس بدلے اندر بڑی محبت، بڑی رحمت فرمائی. او اللہ دا قرآن محبت نال سماعت فرمانا. جس سورہ مبارکہ اندر یہ آیت ہے نا جڑی میں پڑھنی ہے، اس سورہ مبارکہ اندر اللہ نے جگہ جگہ تے بڑی محبت کی. آؤ قرآن سنو. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے نبی رب کو ڈر جاؤ. اور ایسے صورت اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب نال محبتاں کیتیاں نے، پیار کیتا ہے، اپنے محبوب نال پیار دی انتہا کیتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، میرے محبوب تے، میرے نبی تے، میرے لاڈلے تے، وضحیٰ دے چہرے والے تے، واللیل دیاں زلفاں والے تے، میرے پاک پیغمبر تے، اے مومنو درود پاک پڑھیا کرو، درود سلام پڑھیا کرو. یا اللہ اسی کیوں پڑھیے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ پاک بھی درود پاک پڑھ دینے، رب دے فرشتے بھی نبی پاک تے درود پڑھ دینے. آؤ گزرا والا والے ہو، میں محبت نال دسنا چاہنا، صحیح البخاری وچ لکھیا ہے اللہ پاک دا درود پڑھنا کی ہے، رب اپنے محبوب تے کیویں درود پاک پڑھ دے نے. او صحیح البخاری وچ لکھیا ہے اللہ پاک اپنے نبی دیاں تعریفاں کر دے نے، اور نبی پاک دی تعریف سب تو زیادہ قرآن اندر ہے. کدی میرے اللہ اپنے محبوب تے کنج درود پڑھ دے نے، یاسین والقرآن الحکیم. جے میرے گلے ساتھ دیتا میں قرآن پڑھ کے سنا دیاں گا محبت پیار نال. اور دوسرا مقام فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اور قرآن دا تیسرا مقام تے میرے نبی دی شان فرمایا الم نشرح لک صدرک، قرآن دا چوتھا مقام
تے میرے نبی دی شان فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ رب دے قرآن دا پنجواں مقام تے میرے نبی دی شان فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ قرآن دا چھٹا مقام تے میرے نبی دی شان اے اللہ پاک نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم۔ قرآن دا ستواں مقام تے میرے نبی دی شان اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن دا اگلا مقام کہ میرے نبی دی شان فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ قرآن دا اگلا مقام کہ میرے نبی دی شان فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ قرآن دا اگلا مقام تے میرے نبی دی شان اللہ پاک نے فرمایا فإنک بأعیننا۔ سونیا تو میریاں اکھاں دے سامنے میں۔ قرآن دا اگلا مقام تے میرے نبی دی شان یا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن دا اگلا مقام تے میرے نبی دی شان وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ قرآن دا اگلا مقام تے میرے نبی دی شان لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ قرآن دا اگلا مقام تے میرے نبی دی شان فرمایا محمد الرسول اللہ۔ پڑھ لو صلی اللہ محمد الرسول اللہ۔ قرآن دا اگلا مقام تے میرے نبی دی شان فرمایا وما محمد الا رسول۔ قرآن دا اگلا مقام تے میرے نبی دی شان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ قرآن دا اگلا مقام تے میرے نبی دی شان اور پھر میرے یزدانی شہید دا قرآن پڑھنا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ رب دا قرآن پڑھنا میرے نبی تے درود پڑھنا گل لمبی نہ ہو جائے۔ یہ رب دے درود پڑھن دا انداز سے اپنے پیغمبر دی تعریف کرنا۔ اللہ پاک دے فرشتے کس طرح درود پڑھ دینے اپنے نبی واسطے بلندگی درجات دی دعا کر دینے۔ رب نے مومنو میرے نبی تے درود تے سلام پڑھیا کرو۔ صحابہ عرض کر دینے سونیا اسی جاننے کہ تواڈے تے سلام کیویں پڑھنا ہے۔ رب نے کہا درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو۔ صحابہ عرض کردے نے اے تے خبر ہے کہ سلام کس طرح پڑھی تانوں بھی خبر، نبی پاک تے سلام کیویں پڑھی تے تانوں بھی خبر۔ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کہ درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، تے جدوں تانوں پتہ نہیں پھر تسی پھس جاندے ہو۔ جدوں اندر درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو
سلام سے ابندن قد عرفنا السلام، حضور اسی پہچان گئے ہاں کہ سلام کیویں پڑھ، سلام کی تسی پڑھ دے ہو انج بھول گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اگے ہاں جی السلام علیکم کی نے سلام، اس قد عرفنا السلام، اللہ دے محبوب اسی سلام تے پہچان گئے ہاں، وَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ، نماز وچ درود کیویں پڑھیے؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جڑا تسی درود پاک پڑھ دے ہو، آؤ میں دسنا چاہنا چند منٹاں اندر بڑا لمبا مضمون ذرا مختصر کراں، جڑا بندہ نبی پاک تے درود پاک پڑھ جائے اللہ انہوں کنی شان دیندے جے، آؤ اپنے پوریاں تے گنیا جے۔ آپ پہلی شان کی ہے من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جیڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ او دے تے 10 رحمتاں نازل کردا ہے۔ 10 رحمتاں، ایک رحمت مل جائے نا، ایک تے جے مل جے وہی رحمت قیامت نو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے سے ابا کوئی بندہ بھی جنت وچ رحمت تو بغیر نہیں جائے گا۔ صحابہ عرض کر دیں ولا انت، اللہ دے رسول تانوں ہی رحمت دی ضرورت ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں، جے میرا رب میرے تے رحمت کرے گا تے میں نبی جنت چ جاواں، اتنی اللہ دی رحمت دی ضرورت ہے۔ جڑا بندہ درود پاک پڑھدا ہے اللہ کنیاں کردا ہے، کنیاں رحمتاں ہو گئیاں جی، تھوڑا تھوڑی ہمت کرو، کوشش کرو، کنیاں رحمتاں ہو گئیاں 10، ہن بدن لگیاں۔ دوسرا مقام من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ 70 مرتن، آؤ لوگو جڑے آندے اہل حدیث درود پاک دی عظمت نہیں جاندے، میں نہ جڑے اہل حدیث جاندے نے کوئی جاندا ہی نہیں، جڑا بندہ نبی پاک تے ایک واری درود پڑھدا ہے اللہ او دے تے 70 رحمتاں نازل کردا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک باغ وچ موجود نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی موجود نے، اللہ دے پاک نبی نے لمبا سجدہ کیتا، لمبا لمبا اینا لمبا سجدہ، اینا لمبا سجدہ، حضرت عبد الرحمن دا رنگ ہی بدل جاندا ہے۔ اللہ دے نبی سر چکیا ہے، آپ پوچھ دے نے عبد الرحمن گل کی ہے، پریشان کیوں ہے؟ حضرت عبد الرحمن عرض کر دینے اللہ دے نبی تسی اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے، اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے، اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے، میرے دل وچ خیال آیا کدرے تسی رب کول ہی نہ چلے گئے ہو، اتنا لمبا سجدہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عبد الرحمن گل اینی پیاری سی، گل اینی اعلیٰ سی، رب دا احسان اتنا عظیم سی کہ میں او دا شکریہ ادا کرن واسطے اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن عرض کر دینے اللہ دے نبی او کیڑا انعام ہے، اللہ دے نبی او رب دا کیڑا پیغام ہے؟ فرمایا مینوں اللہ نے کیا ہے سونیا محبوبہ تیرا امتی میرا بندہ ہے، جب تک تواڈے تے درود پڑھدا رہے گا میں آسمان تو رحمتاں نازل کردا رہاں گا۔ آؤ اگلی حدیث سنو، جیڑا بندہ رب دے نبی تے درود پڑھدا محبت نال درود پاک پڑھدا ہے، جیڑا بندہ رب اونوں کتنی شان دیندے، جیڑا بندہ صبح بھی 10 واری پڑھے، جی اللہم صلی نہیں پڑھنا انجی پڑھ لیا کر صلی اللہ علیہ وسلم، جے نہیں سمجھ آئی کس نبی پہ درود پڑھنا ہے، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، توحید کی دولت جس نے لوٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ
بہار پیدا ہو جائے، نبی پاک دا نام ہے۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، توحید کی دولت جس نے لوٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑا بندہ صبح 10 وری، جڑا بندہ شام 10 وری نبی پاک تے درود پڑھدا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی سفارشاں کرن گے اللہ اللہ۔ آؤ اگلی حدیث تے غور کریا جے، جڑا بندہ مؤذن دی اذان سندا ہے اور مؤذن اذان کی دیندا اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے پیارے الفاظ جو مؤذن پڑھدا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگو اللہ بڑا جے تہاڈا کاروبار بڑا۔ کدی مؤذن دے الفاظ سے غور کیتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا جے تواڈے کاروبار چھوٹے جے، اللہ بڑا جے تواڈے کم کاج چھوٹے جے، اللہ بڑا جے۔ مینوں عادت نہیں ادھر ادھر دی گل کرن دی، میں تے دل دیاں گلاں سنانیاں نے۔ اللہ اللہ، میں کتنی پیاری گل سنان لگا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم چ ایک واقعہ لکھیا تے حد مکا چھڑیے۔ ایک دن جبریل یا کوئی اور فرشتہ آندا، یا اللہ تیرا نام بڑا ہی پیارا ہے تے تو ہی بڑا پیارا ہے اللہ، ساڈے سنن وچ کہ تو اپنے ابراہیم نال بڑا پیار کرنا۔ یا اللہ تو ابراہیم نبی نال بڑا پیار کرنا، یا اللہ ابراہیم نبی بھی تیرے نال پیار کردا۔ اللہ فرماندے نے ہاں ابراہیم ہی میرے نال پیار کردا۔ فرشتہ آندا ازمالا کنا کو پیار کر، اللہ فرماندے نے ازمالا۔ فرشتہ آسمان تو آ گیا انسانی شکل چ، بات توجہ کرے، توجہ کوئی بات توجہ کرے، انسانی شکل چ اللہ چاہندے، اللہ چاہندے تے ابراہیم علیہ السلام نو وحی کر دیندے، ابراہیم تیار رہی فرشتہ تینوں ازمان آنڈیا۔ اللہ چاہندے انج کر لیندے، کسے نو پتہ لگنا سی؟ فرشتے نو پتہ لگنا سی؟ نہیں سی لگا، پر پھر ازمائش نہیں سی نہ ہونی۔ فرشتہ انسانی شکل چ نا وڈیرا جے، جویں کوئی منگن والا ہوندا، وڈیرا جے بابا ہاتھ چ ڈانگ پڑی، ابراہیم علیہ السلام دے دروازے کو لنگدا ہے، ایک کلمہ بولدا ہے۔ وہ کلمہ کی بولدا ہے؟ آندا اللہ اکبر۔ اینی گل ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے کہ رب دا نام میرے تو علاوہ تو کوئی لیندا ہی نہیں۔ جلدی جلدی دروازہ کھولیا، بابا جی رک جاؤ، ہاں کی کام ہے؟ واپس آئے، میرے کنا نے کوئی آواز سنی ہے، تسی کہیے؟ ہاں میں کہی، کی کیا جے؟ بابا آندا میں جو بھی کیا میں اگے کیا سی مرضی نال، ہن تیری مرضی نال میں نہیں کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بابا جی کہہ دیو۔ بابا جی نے اچھا چل چھڈ، جے میں کہہ دیواں تے مینوں کی دیں گا؟ یزدانی صاحب جے مینوں میں کہہ دیاں تے دیویں گا کی؟ ابراہیم علیہ السلام آندے نے بابا ایک واری اللہ دا نام لے، میرے کو رے بڑے بکریاں دا اسے کتاب چ لکھیا اندازن 500 بکری سی۔ ابراہیم نے کہا جیڑی 250 تینوں پسند آ جائے گی نال لے جائے۔ کہنا کی ہے؟ بول چھڑو، بکری کنی دینی ہے؟ تسی روپیہ نہیں دیندے۔ بندہ آندا نا رب دے نام دا دیو تے خالی نہ موڑیا کرو، بھاویں 1 روپیہ ہی دے دے۔ جیڑا کہے نا نظر اللہ نظر حسین او دے کول لے سکدے ہو تے لے لیا کرو اللہ دے نام۔
250 بکری. بابے نے کیا اللہ اکبر. ابراہیم فرماندے نے ارے وڑے جڑی 250 پسند ہے. فرشتہ جو سی 250 فٹافٹ بکریاں کیتیاں چنگیاں سونیاں بکریاں اگے لا لیاں. ابراہیم آندے نے بابا ایک واری پھر کہہ اللہ اکبر. بابا آندا ہن کواں گا تے کی دیویں گا؟ ابراہیم آندا جڑی 250 باقی رہ گئی ہے میں بھی دے دیاں گا. بابا آندا اللہ اکبر. ابراہیم اگلی 250 بھی نال لا دیتی. یہ بابا 500 بکری لے کے ڈنڈا ہاتھ میں پھڑیا ٹرن لگا ہے تے ابراہیم نے ڈنڈا پھڑ لیا ہے. بابا ایک باری پھر کہ اللہ اکبر رب دا نام لے. بابا آندا ابراہیم تیرے کول 500 بکری سی تو ساریاں دے دتیاں نے ہن کی دیویں گا؟ ہن تیرے کول دین جوگا کی ہے؟ ابراہیم دا جواب سنیا جے. جناب ابراہیم فرماندے بابا تو ایک واری پھر رب دا نام لے میں تیریاں بکریاں چارن واسطے تیرا غلام بن کے تیرے نال ٹر جاواں گا. بابا آندا اللہ اکبر. جدوں اینی گل کہی ابراہیم نے اپنی گٹھڑی پھڑ لئی کپڑیاں والی کہ میں دا غلام بن کے جانا ہے. فرشتہ آندا انا رسول ربک میں تے رب دا فرشتہ ہاں میں تینوں ازمان آیا. واقعی ابراہیم تو اپنے رب نال بڑا ہی پیار کرنا ہے. آ مؤذن آندا جے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا جے اللہ بہت بڑا جے. آپ نے فرمایا جڑا بندہ مؤذن دی اذان سندا ہے جواب دیندا ہے پھر میرے تے درود پڑھدا ہے درود پاک پڑھن تو بعد پھر آندا اللہم رب ہذی الدعوۃ التامہ. یہ دعا پڑھدا ہے قیامت دا دن ہوئے گا میں نبی دی سفارش کراں گا. آؤ اگلی حدیث پہ غور کریا جے. میرے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بعض ائمہ نے اس روایت نو حسن کیا ہے. توجہ کرنا جیڑا بندہ دن وچ 1000 وری جیڑا بندہ 1000 وری دن وچ پڑھدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رب دے نبی نے فرمایا اونی دیر موت نہیں آئے گی جنی دیر اپنی اکھاں نال جنت وچ اپنا گھر نہیں ویکھ لوے گا. نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھنا اللہ اللہ اللہ. نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھنا. آؤ ایک اور مزے کی روایت سنو. نبی پاک دے پیارے صحابی یہ تو درود ہی درس موقع چل رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ دے نبی میں رب کولوں دعا کرنا سنو سنو پیار دی حدیث ہے. میں رب کولوں دعا کرنا 3 حصے دعا کرنا. ایک حصہ تواڈے تے درود پڑھنا. 1 گھنٹہ اگر مثال دے طور تے دعا کرنا نا 45 منٹ 15 منٹ تواڈے تے درود پڑھنا تے 45 منٹ اپنی حاجات اللہ دے سامنے پیش کرنا. اللہ دے نبی نے فرمایا ان شئت زدت فهو خیر لک. جے درود پاک دا ٹائم تھوڑا ودا دے تے بہتر. حضرت ابی بن کعب فرماندے نے ادھا گھنٹہ مثال دے طور تے ادھا گھنٹہ درود تے ادھا گھنٹہ دعا. آپ فرماندے نے جے چاہے زیادہ کر لے بہتر 45 منٹ درود تے 15 منٹ دعا. آپ فرماندے نے جے چاہے تے ہور زیادہ کر لے. ہی چوتھی باری مسئلہ کی کہندے نے مولوی جی ہن غصہ گلا جان نہیں دیندے تسی. چوتھی بار صحابی کرنے لگے حضور پھر میں درود ہی پڑھاں گا اپنے لیے کچھ منگیں گا ہی نہیں. میرے محبوب نے فرمایا جدو منگیں گا نہیں یغفر لک ذنبک اللہ تیری زندگی دے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا تے اللہ دنیا تے آخرت دے سارے غم بھی مکا چھڑے گا. اللہ ایک اور حدیث سنو درود پاک دی فضیلت. قیامت دا دن ہوئے گا منظر بڑا عجیب پل صراط بڑا تسی علماء کول سنے تلوار نالو تیز وال نالو باریک. اس پل صراط تو ہر کوئی گزرے گا ہر کوئی گزرے گا. ایک بندہ او گزرے گا جدے قدم تھوڑا جا روشن ہوئے گا
کدی بل جے گا کدی بجھ جے گا کدی لگے گا ڈگ پینا تھلے جہنم چ کدی پھر کھلو جائے گا. اے حالت ہوئے گی. اچانک سامنے اللہ پاک درود پاک نو کھڑا کرے گا. اے درود پاک اگے بڑھے گا تے جیڑا بندہ درود پاک پڑھدا ہے اینو پل صراط تو اپنے ہتھاں نال ہاتھ پا کے پار کر دے گا. سبحان اللہ. آؤ ایک اور حدیث سنو. آپ نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے زیادہ درود پڑھدا ہے, اے حدیث بڑی قیمتی ہے, جڑا بندہ زیادہ درود پڑھدا ہے اللہ اس بندے نو جنت وچ میں نبی دا گوانڈی بنا دے گا. جیڑا بندہ درود پاک پڑھدا ہے تے جیڑا پھر نہیں پڑھدا وہ اللہ دی رحمت تو دور ہی ہونا ہے. ہن حدیث دا اگلا حصہ کریے کہ ایدے تے رہن دئی. اگلا حصہ پڑھیے. آؤ تسی کھانا شانا کھادا نا تسی تا دندے پڑھو. توجہ کرنا. اگلا حصہ ہے کہ آپ نے فرمایا جڑا ماں باپ دی خدمت کر کے جنت نہیں نہ حاصل کردا, ہونا نہیں نہ بخشواندا, وہ اللہ دی رحمت تو دور ہے. اللہ نے ایسے قیمتی چیزاں رکھیاں نے, پتہ ادو لگتا ہے جدوں ٹر جاندے, موجودگی چ احساس کم ہوندا ہے, ٹر جان تے زیادہ ہوندا ہے. آؤ بس دل لا کے دو چار گلاں سنو کہ اللہ نے انہاں دی کنی قیمت رکھی ہے اور کتنی قدر رکھی ہے. اور بنیادی طور تے ایک گل سمجھ جایا جے, جیڑا ماں پیو دی مندا نہیں نا, دی اولاد دی نہیں مندی. کوئی بندہ سی نا, اے مثال ہے, اور بڈھا چکیا سر تے نہرے لے گیا سامنے تواڈے والی تے, سٹن لگا پولو تھلے بابے نو کہ بابے بڑا تنگ کیتا. تے بابا پتہ کی آندا, پتر ایتھے نہ سٹی, ایتھے میں اپنا سٹیا سی. جیڑا خود ماں باپ دی خدمت نہیں نہ کردا, او دی اولاد دی خدمت نہیں کردا. یقین جانو جڑے خدمت گزار ہوندے نے اولاد انہاں دی خدمت کردی ہے. میں تانوں قرآن چ دی مثال بیان کر دینا. ابراہیم علیہ السلام نال کی نہیں ہویا, باپ نے کہا میں گھروں کٹ دیاں گا. تسی بڑی دفعہ واقعہ سنیا, تو گھر چھڈ جا چلا جا, میں تینوں پتھر ماراں گا. بڑی لڑائی جھگڑا. تے ابراہیم کی آندے نے, یا آباتی, اے میرے ابا جی, اے میرے ابا جان, اے میرے ابو جی, اے میرے ابو جی. اللہ پاک نے ابراہیم نو بیٹا دیتا ہے اسماعیل. کہ کتنی بڑی ازمائش ہے. ابراہیم آندے نے بیٹا میں خواب وچ ویکھیا میں تینوں چھری پھیر رہا تے ذبح کر رہا. تے بیٹا کی آندا, یا ابا تفعل, اے میرے ابو جویں دل کردا جے. ابراہیم اپنے باپ دی خدمت کردے سن, اسماعیل پھر ابراہیم دی خدمت کردے سن. یقین جانو, توجہ کرنا. اللہ پاک نے کی فرمایا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ. رب فرماندے نے جدا ماں باپ وڈیرا ہو جائے, چند گلاں دل لا کے سنیا جائے. جیڑا بندہ جدے ماں باپ وڈیرے ہو جان, یا جدی امی ضعیف ہے, یا جدا ابو وڈیرا ہے, رب دے قرآن نے کی آخیا, فلا تقل لہما اف. اپنے ماں باپ نو اف بھی, اف کنو آنے, اف کنو آنے, اف کنو آندے نے. میرے وال ویکھو, میرے وال ویکھو, اف پتہ کنو آندے نے, اف کنو آندے نے, سمجھ گئے جی. اے ویکھو میرے وال ویکھو, انہوں کی آندے نے, ہائے ربنا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. یہ نہیں سمجھ آئی, یہ سمجھ. رب فرماندے نے ماں باپ نو اف نہیں کرنا, ولا تنهرهما, تے اپنے ماں باپ نال لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا, اپنے ماں باپ نال اچھی نہیں بولنا. یا اللہ کیویں بولنا ہے؟ فرمایا او کچھ بھی کہن, او اچھی
بولن تے تد بھی او غصہ کرن تے تد بھی تو کوئی گل کہنی ہے وقل لہما قولا کریما اپنے ماں باپ واسطے چنگے لفظ بولنے نے جے نہیں سمجھ آئی آؤ میں دساں جیڑا بندہ ماں باپ نال محبت کردا جے اللہ انہوں کنا نواز دے جے ایک بندہ میرے محبوب کو آ گیا آگے اندر اللہ دے نبی میں بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا اور میرے جو پاپیو میرے جیسے گناہ گارو کل پلے بن کے لے جایا جے میرے پیغمبر علیہ السلام نو پوچھیا صحابی نے اللہ دے نبی میرے کو بہت بڑا گناہ ہو گیا اللہ دے نبی میں کی کراں رب دے نبی نے پوچھیا حلک من امن کیا تیری ماں ہے وے اللہ دے نبی میری ماں دنیا تو رخصت ہو گئی ہے اللہ دے نبی میری ماں تے زندہ کو نہیں آپ نے فرمایا اللہ کا من خالاتن کیا تیری خالہ ہے کہ نہیں ہے اللہ دے نبی میری خالہ زندہ ہے فرمایا فبرہا جا جا اپنی خالہ دے قدمانو ہاتھ لا تے اپنی خالہ دی خدمت کر اللہ تیرا کبیرہ گناہ معاف کر چھڑے گا جیڑا بندہ ماں باپ دی خدمت کردا ہے اللہ انہوں بڑیاں شاناں تے عزتاں عظمتاں دینے جے رب دیاں بڑیاں قدراں بنانے جے اپنے ماں باپ دے جوتے سیدھے کریا کرو اپنے ماں باپ نال اونچی نہ بولیا کرو اپنے ماں باپ دے پیر تو پیا کرو اپنے ماں باپ دیاں خدمتاں کریا کرو اور لوگو جنہاں دیاں ماں باپ دنیا تو ٹر جاندے جے اللہ دی قسم رحمت سایہ چھڑ دیندی جے آؤ میں دسنا چاہنا جڑے ماں باپ دیاں قدراں کردے نے اللہ دے نبی نے فرمایا میں خواب وچ ویکھیا ہے میں معراج تے گیا ہاں میں جنت دی سیر کیتی ہے میں آواز سنی ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے میں پوچھیا جبریل اے کیڑا بندہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے فرمایا تہاڈا صحابی ہے حارثہ بن نعمان ہے قرآن دنیا تے پڑھ رہا ہے آواز جنت وچوں آ رہی ہے میں پوچھیا جبریل اے حارثہ کیڑا عمل کردا ہے اللہ دے نبی حارثہ ساری دنیا نال ہی چنگا ہے پر اپنی ماں دی خدمت بڑی کردا ہے اپنی ماں نال محبت بڑی کردا ہے اپنی ماں دے جوتے سیدھے کردا ہے یہ ماں دی اتنی خدمت کردا ہے قرآن دنیا تے پڑھ رہا ہے اے دی آواز جنت وچوں آ رہی ہے جیڑا بندہ ماں باپ دی خدمت کردا ہے اللہ کنیاں شاناں تے عظمتاں دیندے جے رب نے وقفض لہم جناح الذل من الرحمہ لوکی آندے نے میرا ابو بڑا ڈاڈا ہے میری امی دی طبیعت بڑی سخت ہے میں انا تو اتنا ہی نرم ہو جا اپنی امی ابو اگے اچا بول نہ بولیا کر اپنی امی ابو نو جواب نہ دیا کر اپنے امی ابو دی گستاخی نہ کریا کر اپنے امی ابو دے آنکھیں لگیا کر ایک بندہ ہے حدیث آ گئی تے سنانا میرا فرض ہے انگ اللہ دے نبی انی ارید الجہاد و استشیرک اللہ دے نبی میں میدان جہاد وچ جانا چاہنا میرا دل بھی کردا ہے میں لڑائی کراں میرا دل بھی کردا ہے میں بہادری دکھاواں اللہ دے نبی پوچھدے نے اے میرا صحابی اوتھے جہاد کر کے جان دے کے رب کولوں کی لینا چاہنا ہے اللہ دے نبی جنت لینا چاہنا وا گل سن والی جے اللہ دے نبی میں رب کو جنت لینا چاہنا میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی حلقا من امن او کما قالا اللہ دے نبی پوچھ دے نے ماں ہے یا ماں باپ ہے نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا جا خدمت کر کہ انہاں دی خدمت کر کے جنہ وقت گزارے گا جس حالت وچ موت آئے گی جڑی جنت انہاں نو ملے گی اللہ تینوں وہی نصیب کرے گا
اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کر، یہ تے میرے دل دی بہار مضمون ہے۔ اپنے ماں باپ دے آکھے لگیا کر، آؤ میں محبت دا نقشہ کھچ دیاں۔ جڑی اولاد ماں باپ نال محبت کر دی ہے، جڑے ماں باپ دی اولاد نال محبت ہے، منظر کیسا بن جاندا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی اولاد نال محبت کر دے، میرے نبی دی اولاد اپنے ابو نال محبتاں کر دے، اور اللہ دے نبی نال اولاد کتنی محبت کر دی ہے گل سنیا جے۔ اللہ دے نبی اپنی بیٹی دے کر گئے، دروازہ کھولیا تے واپس آ گئے۔ حضرت فاطمہ پریشان نے، یا اللہ خیر ہوے میرے بابا واپس چلے گئے نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نو پوچھیا گیا، آپ فرماندے نے اوتھے تصویراں سن، اوتھے تصویراں والا پردہ لٹکیا سی، فاطمہ میں تد نہیں آ سکیا۔ پھر او وقت آیا، آؤ میں محبت دا انداز دساں۔ آخری میرے پیغمبر علیہ السلام دا دن ہے، فجر تو بعد دا ٹائم ہے، اور فجر دا وقت ہے جدوں لوگ جشن منان دی تیاری کر دینے، جدو لوگ اپنے کم کاج دی ابتدا کر دینے، جدو لوگ چونا کھلار دینے۔ اللہ دے نبی فجر دا ٹائم ہے، نبی پاک دے صحاب نے صفا بنائیاں ہوئیاں، میرے نبی نے حجرہ عائشہ وچوں پردہ ہٹایا ہے، نبی نے صحاب ویکھے نے، میرے نبی مسکران لگ پینے۔ صحابہ دا دل کردا ہے نماز توڑ کے اللہ دے نبی دے کول چلے جائیے۔ رب دے نبی فرماندے نے نماز جاری رکھو۔ میرے نبی چار پائی تے لیٹ جاندے نے، آ دن چڑھن دا قریب ہے یا چڑھ گیا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت فاطمہ آ جاندیاں نے۔ آ ویکھو اولاد جڑی محبت کر دی ہے، اللہ انہاں نو کتنا اجر دیندے نے۔ حضرت فاطمہ جدوں اپنے بابا دا حال ویکھیا ہے، جدوں لوکی جلوس کڈن دی ابتدا کردے نے، حضرت فاطمہ ویندیاں نے، آندیاں نے واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابو نو کنی تکلیف ہے، آج میرے ابو نو کنی تکلیف ہے۔ اولاد نو پوچھو جڑی اولاد ماں باپ نال محبتاں کر دی ہے، خصوصاً بیٹی جڑی اپنے باپ نال بڑی محبت کر دی ہے۔ حضرت فاطمہ دے الفاظ واہ کر بابا، آج میرے ابو نو بڑی تکلیف ہے، کہ میرے نبی جدوں الفاظ سنے اکھاں چوں آنسو نکلے، حضرت فاطمہ چھم چھم رون لگ پیندیاں نے۔ لگدا ہے ابو دی جدائی دا وقت آ گیا ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی نو سینے نہ لایا ہے۔ گجراں والے ہو جدوں لوگ ڈھول لے کے نکلدے نے، ماں فاطمہ کی بیان کر دیاں نے، اللہ دے نبی رو رہے تے میں بھی رو رہی ہوں۔ اللہ دے نبی نے فاطمہ بیٹے نو سینے نہ لایا ہے، پھر انہاں دا چہرہ اپنے چہرے دے قریب کیتا ہے کہ کن وال گل کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے فاطمہ اج تو بعد ایتھے ملاقات نہیں ہوئے گی، تے جدوں جنت وچ ملاقات ہوئے گی فاطمہ سب تو پہلے تیرے نال ہوئے گی۔ حضرت فاطمہ پریشان نے، اللہ دے پیارے نبی حضرت عائشہ دی گود اندر نے، اپنی زوجہ محترمہ دی گود اندر نے، میرے نبی نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہویا ہے، آپ دا ہاتھ چکیا ہولی ہولی نیچے آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کر دیاں نے، میں اپنا کن نبی پاک دے چہرے دے قریب کیتا تے میرے نبی فرما رہے نے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ میرے پیغمبر یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب دے نبی دا ہاتھ نیچے آ گیا ہے، میں اپنے حجرے تو باہر نکلیاں، میں پردہ ہٹا کے آواز لگائی ہے، نبی دے صحابہ انتظار وچ نے، یا اللہ نبی دے کروں خیر دی خبر آئے۔ اللہ دے نبی دے کروں خبر کی ہوندی ہے، اے نبی دے صاحب قد مات رسولکم، تواڈے نبی دنیا تو رخصت ہو گئے نے۔ میں گل بیٹی دی کر رہے ہیں باپ دے نال۔ اما فاطمہ فرماندیاں نے، لوگو
جتنے غم مینوں پہنچے نے اینے غم دن نوں پہنچ دے تے دن راتاں وچ بدل جاندے اور لکھیا ہے مورخین نے حضرت فاطمہ 6 مہینے زندہ رہیاں نے تے کسے حضرت فاطمہ نو ہسدیاں نہیں ویکھیا اے بیٹی دی باپ نال محبت ہے اور میں دعوت فکر دینا چاہنا جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دی خدمت کردا ہے اللہ دنیا چ بھی عزت دیندے نے اللہ آخرت چ بھی عزت دیندے نے پھر قرآن کی کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جیڑا بندہ ماں باپ دی خدمت کردا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر تے جا رہے نے، سواری تے بیٹھے نے، سر تے پاگ گئے، ایک بندہ ویکھیا عجیب جہا، نہ کپڑے چجدے پائے نہ پیری جتی، بدو جے۔ آپ نیچے اترے، اپنی پگ لا کے وہ سر پہ رکھ لی تھی اور انہوں کیا تو سواری تے بہ جا، وہ سواری تے بہ جاندا، عبداللہ بن عمر آپ پیدل ٹر پے نے۔ دوست پوچھتے ہیں عبداللہ خیر ہے؟ یہ پینڈو جہا بندہ انہوں سواری تے بٹھا دیتا ہے، آندے یار یہ ابو میرے ابو دا یار سی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ ماں تے باپ، ماں دی سہیلی تے باپ دے دوست او دا احترام کردا نا، اللہ انہوں اتنا ہی ثواب دیندا جویں سکے ماں باپ دے جوڑے سیدھے کر دے۔ ماں باپ دیکھو اتنا بڑا عمل ہے جہاد، اتنا بڑا عمل ہے، اس تو بڑا عمل شاید نہ ملے، لیکن اللہ دے نبی نے ماں باپ نال مشروط کر چھڑے، اتنی قدر ہے ماں باپ۔ ہاں آخری بات، جیڑا بندہ جدے ماں باپ انہوں خلاف شرع حکم دین، جیڑا کام شریعت نہ ہوئے او دا حکم دین، لڑنا پھر بھی نہیں، گالی پھر بھی لعن اللہ لمن سب والدی، جیڑا ماں باپ نو گالاں کڈدا نا اللہ او دے تے لعنت کر۔ تسی سنیا نہیں واقعہ سچا صحیح بخاری دا ہے، بڑی دفعہ تسی سنیا علماء کو، کی غلطی سی جرائج دی، کی کچھ جرم کیتا سی، نہ نماز پڑھ رہا سی نفلی، 3 دفعہ ماں ہی نماز ہی پڑھ دے، ماں دی جرائج اونی دیر تینوں موت نہ آئے جنی دیر بدکارا عورت دا منہ نہ ویکھ لے۔ وہی کام ہویا، ایک عورت کی شادی نہیں سی ہوئی، بچہ ہو گیا، عورت نے الزام لا دیتا ہے بچہ جرائج ہے، لوکاں جرائج دا معبد جدے اندر عبادت کرتے سن وہ کمرہ وہ حجرا وہ بھی ٹا دیتا۔ حضرت جرائج نو سمجھ آ گئی میں گناہ نہیں کیتا، فرق اینا کہ ماں دی بد دعا لگ گئی۔ بچیا کرو، کسے ماں ویسے دیندی نہیں بد دعا، نہیں دیندی، لیکن جے دے دے پھر روک دی نہیں، پھر منی جان۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں دی سہیلی تے باپ دے دوست انہاں دی خدمت کرو، اے ماں باپ دے فوت ہون تو بعد والا عمل ہے، جڑا بندہ انج کردا ہے ماں باپ نو بھی ثواب ملدا ہے، تے جے اللہ توفیق دے تے ماں باپ دی قبر لبنی نہ پوے، اسی تے لب رہے ہیں نا، پھر انہاں کوئی ہے بھی بھابی ہے، نہ کوئی نشانی رکھی، نہ کوئی چیز رکھی ہے، نہ پکی کیتی ہے، نہ اتنے تختی لائی ہے، ہن لبیے کتوں؟ وہ ادو نہیں لبدی کہ تسی جاندے نہیں، 8 10 دینی 15 دینی جاؤ، پھر قبر دا نشان بھی مٹ جائے نا تواڈے ذہن چ جگہ نہیں مٹدی، تو پھر قبر تے جا کے کی کہ رب رحمہما،
کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جویں نہ میرے تے رحمتاں کیتیاں، میری پرورش کیتی، میرے نال محبت کیتی۔ صحیح مسلم دی روایت، جدو بندہ جا کے اپنی ماں دی قبر تے، جدو بندہ جا کے اپنے باپ دی قبر تے آندا یا اللہ میرے ابو نو معاف کر دے، اج دعا کر دیو اللہ ساڈے سارے دے ماں باپ نو معاف کر، اللہ ساڈے والدین تے رحمت فرما دے، زندہ نے تے پھر بھی رحمت فرما دے، فوت ہو گئے تے اللہ جنت وچ اللہ مقام عطا فرمائے۔ گل مکان لگا، جدو بندہ آندا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ابو نو معاف کر دے، یا اللہ میری امی نو معاف کر دے، جدو بندہ دعاواں کردا ہے اللہ پاک اے دے ماں باپ دے درجے بلند کر دیندا ہے۔ بندہ پوچھدا ہے قبر اندر، باپ پوچھدا ہے قبر اندر یا اللہ میرا حساب ہو گیا ہے، اللہ میں کوئی اور عمل تے نہیں کیتا، اللہ میرا درجہ کیوں بلند کیتا ہے؟ رب فرماندے نے میرے بندے تیری قبر تے تیرے بچے آ کے دعا کیتی، اور لوگوں ماں باپ نہیں جے لب دے، نہیں جے لب دے، نہیں جے لب دے، اپنے ماں باپ دی قدر کر لو۔ جدو بندہ قبر تے دعا کردا ہے ماں باپ دے رب درجے بلند کر دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او بندہ رب دی رحمت تو دور جے جڑا بندہ اپنے ماں باپ دی خدمت کر کے رب کو جنت حاصل نہ کرے۔ آؤ لاہور چلیے کہ ساڈے بزرگ ولی کامل مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی چند دن پہلی کاموں کی ہے، انہاں کو ایک بندہ آ گیا آندا حضرت کوئی دوائی کوئی دارو کوئی دم، اینا بیمار ہاں کوئی حکیم ڈاکٹر نے چھڈیا آرام نہیں ہوندا۔ حضرت نے نا اپنے جٹکے جے انداز کہہ دیتا جا کدی رات اٹھ کے ماں دی جتی سر تے رکھ کے دعا کریا کر، اللہ تیری بیماری دور کر چھڑے گا۔ مقصد انہوں دا یہ سی کہ ماں دی خدمت کریا کر۔ یہ بیچارہ سادہ درویش جہا بندہ بیماری دا پھنڈیا گھر چلا گیا، رات ماں سو گئی نا جدو تے جتی پھڑ لی تے سر تے رکھ لے، آندا یا اللہ میں ماں دے جتے سر تے رکھ لینے، یا اللہ میریاں بیماریاں کٹ لے، میریاں بیماریاں بڑیاں لمبیاں نے، اللہ دی قسم ہے حضرت اج بھی زندہ نے۔ 8 دن بعد بندہ آیا آندا مینوں پہچانیا جے؟ حضرت آندے نے نہیں، آندا میں او حلوائی ہاں جنوں کوڑ دی بیماری سی تے میں ماں دی جتی سر تے رکھ کے دعا کیتی ہے، اللہ مینوں شفا دے چھڈی ہے۔ اللہ اکبر، تے بڑیاں لمبیاں باتاں، جے دنیا تے کامیابی چاہندے ہو ساڈے بزرگ سن مڈیالے مولانا سلطان محمود زکریا رحمہ اللہ حضرت سلفی صاحب بڑی اچھی طرح انہوں نے جانتے، ایڈی تیز موٹر سائیکل چلاندے سن، میں بڑے نوجوان ویکھنے بڑے ہی 125 چلاندے نے پر انہاں جنی سپیڈ نہیں میں ویکھی۔ حضرت یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ فوت ہوئے تے اسی جنازے تے گئے تے اوتھے ویکھیا مولانا سلطان محمود زکریا صاحب، میں آخیا بڑا سفر سی، میں آخیا کس طرح آئے؟ نے موٹر سائیکل تے میں کنی دیر چاہتے 1.25 گھنٹے۔ ایک دفعہ نا ادو دیوان روڈ جہاں کاموں کیوں سیالکوٹ روڈ بنیا نہیں سی بنیا، بڑا گندا سی، میں موڑ تو انہوں نے نال بیٹھ گیا پیچھے، جدو اسی امنا آباد تو مڑے نا سڑک چھوٹی سی ٹوٹی سی، 2-3 کلے چلے تو میں آخیا 1 منٹ روکیو انہیں روک لے، میں تھلے میرا ساہ نہ رلے، انہوں نے کی ہویا؟ میں آخیا مینوں ایک باری کلمہ پڑھ لین دیو اسی واپس نہیں انج جانا۔ اینی تیز موٹر سائیکل تے پتہ کی آندے سن؟ آندے سن آصف گل ایکو ہی ہے، جنہ چر ماں جیوندی ہے نا سلطان نو کچھ نہیں ہونا، اللہ دی قسم، جنہ چر ماں جیوندی ہے نا اودیاں دعاواں نے سلطان ذکر بڑی بار ڈگے ٹٹھے کوئی خاص چوٹ نہیں آئی، ماں فوت ہو گئی تے کہن لگے آندے
ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਉਦਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਸਟਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਫੌਤ। ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ اور باپ دی خدمت کر کے اللہ اکبر ایسی اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں۔ ایک بندہ سی ہے تے تاریخی واقعہ، کوئی حدیث تے نہیں جی سمجھ چاہیے۔ ایک بندہ سی تے بڑے عجیب کام کرتا سی۔ شاید ایک اور واقعہ، یہ دو واقعہ سن کے کچھ احساس پیدا ہو سکے کہ سانو انج نہیں کرنا چاہیے جس طرح سی اپنے گھر وچ اپنے ماں باپ نال کرنے۔ اللہ سانو خدمت دی توفیق دے دے بھائیو۔ دنیا تے رہنا کوئی نہیں تے کام میں یہ چیز ہی ہونی۔ ویکھو تہاڈی بیوی ہے، تسی او دی خدمت بھی کرو۔ میں تے بڑے سوال نال میاں بیوی دے حقوق بیان کرنا ہونا۔ اللہ بیوی دے حقوق دی ادائیگی دی بھی توفیق دے، لیکن وہ اپنے بچیاں دی ماں ہوئے، وہ اپنے بچیاں دی او دے بچے او دی خدمت کرن۔ تسی اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کرو۔ دو حدیثاں فٹافٹ سنا دینا، ایک تاریخی واقعہ تے ایک حدیث۔ تاریخی واقعہ یہ وے کہ اے حج دا سمے میرے دلوں دعا ہے اللہ تانوں حج نصیب فرمائے۔ یقین جانو پتہ نہیں کس ویلے اللہ سن لے سلفی صاحب آن والے حج اللہ تانوں نصیب فرما دے، تے پھر تسی رب دے گھر جاؤ تے محبتاں نال تے پھر چھوٹی جی دعا نہ کر دی حج واسطے، جے تسی اجازت دیو کر دی، ناراض جی کر دیے دعا۔ اللہ مدت گزری سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا، تیرے کر دے دوالے نس نس کے ہن پھیریاں پاوان نو جی کردا۔ اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے کر وچ رکھ رکھ میں سر ویکھاں۔ اللہ جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، میرے کول کوئی پیسے نہیں جے، کوئی روپیے نہیں جے ہوندے، یقین جانو میریاں کڑیاں 6 تقریراں ہوندیاں جڑے میں پیسے لینا، کوئی پیسے نہیں جے، بفضل اللہ 4 دفعہ عمرہ تے اللہ نے اصل حج بھی نصیب فرمائے۔ کوئی پیسہ نہیں، اے لگن جتھے کوئی پروگرام دا موقع مل جائے نا اتھی ساتھیوں کہہ کے اپنے لیے دعا، بھراواں لیے دعا، دعا ہی جڑی بندے نو لے جاندی۔ اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں، تیرے کر وچ رکھ رکھ میں سر ویکھاں۔ اللہ جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، اوتھے عمرہ لنگان نو جی کردا۔ تے گل بڑی پیاری جے، آندا کی ہے، آندا کئی پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ ہاں منڑے، چج کر کے پلا چک کے ہن کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا کہ دعا ہو جائے جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی کیری سے گلاب تے امبر دی۔ اللہ جتھے ستا ہے تیرا، اللہ جتھے لیٹیا ہے تیرا پیارا نبی، اوتھے مر کھپ جان نو جی کردا۔ ہاتھ اڈ اڈ کھان کمینہ میں منگا رب کولوں شہر مدینہ میں۔ اللہ تانوں مکہ بھی وکھائے، اللہ مدینہ بھی وکھائے۔ حج دا موسم ہے، حج دا موسم ہے، آ رب دے بندے رب دے گھر وچ جمع نے، آ رب دے گھر طواف کر رہے نے، سائی کر رہے نے۔ حج دا موسم جے، حج دے ایام جے، گل سن والی جے، اچانک ایک ولی بندہ ہے جدے کن وچ آواز آئی ہے، اور کن وچ آواز کی آئی ہے؟ غیبی آواز آئی ہے، میں سارے دا حج قبول کر لیا پر میں عبد الرحمان دا حج قبول نہیں کیتا۔ حضرت
ویکھن لگ پے نے عبد الرحمان کیڑا بندہ ہے جدے بارے میرے کن وچ آواز پئی ہے. لبدیاں ایک بندے تے نظر پئی، ایدیاں اکھاں بھی کو نہیں، ایدا ہاتھ بھی کو نہیں، روئی جاندا ہے. قریب حضرت پہنچے، تیرا نام کی ہے؟ آنا میرا نام عبد الرحمان ہے. یار مینوں تے آواز آئی ہے، میں ساریاں دا حج قبول کیتا ہے پر عبد الرحمان دا حج قبول نہیں کیتا. وجہ کی ہے؟ عبد الرحمان اپنی داستان سناندا ہے، آندا اللہ دیو بندیو میں غلط کم کردا سا، میں شراب پیتی ہوئی سی، میری ماں نے مینوں کیا تو شراب کیوں پیتی ہے، اے تے گناہ ہوندا ہے. میں اپنی ماں نو تھپڑ مار دیتا ہے نشے دی حالت وچ، میری ماں دی ایک اکھ ضائع ہو گئی ہے. اللہ دے بندیاں جدو مینوں ہوش آیا میں ماں دی اکھ ضائع ویکھی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے معافی منگی، میری ماں نے معاف نہیں کیتا. میری ماں دی اللہ میں عبد الرحمان تے ناراض ہاں، تو بھی ناراض ہو جا تے میرا رب میرے تے ناراض ہو گیا. میں بدلے وچ اپنی اکھاں بھی کڈ لیاں نے، میں بدلے وچ جڑے ہاتھ نال تھپڑ ماریا ہے میں ہاتھ بھی کڈ دیتا ہے پر مینوں معافی نہیں ملی. میں ہر سال حج تے ہوندا وا تے اللہ دی طرفوں آواز آ جاندی ہے سب دا حج قبول ہے، عبد الرحمان دا حج قبول نہیں. حضرت آندے نے آ تیری ماں لبھی ہے، لبدے ایک خیمے وچ پہنچ دینے، وڈیری جئی ماں جدی ایک اکھ کو نہیں تے چپ کر کے بیٹھی ہے. حضرت کول بیٹھ جاندے نے، ماں تیرا بیٹا ایک عبد الرحمان ہے، آدھی نام نہ لیا جے اس بدبخت دا میرا چہرہ ویخ جن نے میری اکھ نو ضائع کر دیتا ہے. حضرت آنے نے ماں اپنے بیٹے نو معاف کر دے، میں معاف نہیں کرنا. حضرت پڑھ دینے والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ماں معاف کرنے والے نال رب پیار کردا ہے. ماں تے قرآن نے اثر کیتا ہے تے ماں دیے جاؤ میں عبد الرحمان نو معاف کر چھڑیا ہے. آسمان تو کہ بھی آواز آندی ہے گواہ ہو جاؤ میں اسی سال کیتا ہویا حج عبد الرحمان دا بھی قبول کر لے آئے. ایسی تھی ایک بندہ سی جیڑا شراب پیندا سی، او دی ماں ڈکدی سی تے اپنی ماں نو آندا سی کہ تو تے کھوتیاں کی طرح ہنکنی ہے، اے لفظ بولدا سی. سندن حسن روایت. ایک بندہ گزریا نا، انہیں ویکھیا اثر تو بعد دا ٹائم ایک قبر کھول دی. جدو قبر کھول دی ایک وچوں بندہ نکلدا جدا چہرہ گدے دی طرح ہوندا، 3 دفعہ ہنکدا جس طرح گدے ہنکدے نے، پھر قبر دے اندر چلا جاندہ، قبر بند ہو جاندہ. یہ منظر ویکھیا تے اس بستی ٹٹول دے پھرن اس بندے دا حال پوچھئے. جدو حال پوچھیا تے دسیا گیا اے او بندہ ہے جیڑا شراب پیندا سی، ماں ڈکدی سی تے آندا سی ماں تو انج نکلی ہے جویں کھوتے نکدے نے. اے جس دن دا مریا ہے اس دن ہر روز اثر تو بعد ایدی انجی قبر کھول دیئے تے گدے دی طرح شکل بنا کے باہر نکلدا ہے، 3 دفعہ ہانکدا ہے تے پھر واپس قبر اندر چلا جاندا ہے. ایدی قبر خود ہی کھول دیئے تے خود ہی بند ہو جاندی ہے. اے ماں دا گستاخ سی، اینو قبر بھی قبول نہیں کر. اپنے ماں باپ دی قدر کرو، رمضان المبارک آئے تے قدر کرو، آپ علیہ السلام دا نام آئے محبت پیار قدر کر دیں، درود پاک پڑھیا کرو. جنہاں دے ماں باپ یا انہاں چ کوئی ایک زندہ ہے انہاں دی خدمت کر کے رب کو جنت حاصل کرو. اے حدیث وچوں اے سبق ملدا ہے جو بیان کیتا ہے. تھوڑا بہت اللہ اپنی مہربانی کر کے اپنی رحمت کر کے اللہ قبول و منظور فرمائے. مینوں انتہائی خوشی ہے کہ تسی احباب بڑا ذوق پیار محبت اور بڑے خلوص نال باوجود اس دے کہ میں کوئی بڑا مشہور مولوی نہیں، اے دے باوجود تسی احباب کثرت نال تشریف لے آئے ہو.
یہ تہاڈی اللہ دے دین نال محبت ہے، پیار ہے، تے دعا فرماؤ اللہ پاک اپنے اس گھر نوں رہندی دنیا تک آباد فرمائے، اور جڑے آمین کہہ رہے ہیں اللہ تہاڈے گھراں نوں بھی آباد فرمائے۔ مینوں محترم دس رہے سن کہ اے بھی مسجد ہے، یہ واسطے بھی ایک بڑی پیچھے داستان ہے، کہانی ہے، تسی احباب اتنے رہن والے ہو، زیادہ جانتے ہو، قریب جگہ مدرسے واسطے بھی لئیے، وہ کچھ پیسے بھی ادا کرنے والے نے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کہاں کہ جیباں خالی کر دیو، لیکن اپنے صدقات، زکات اور اللہ کے رستے وچ دین والے مال چوں ضرور اس ادارے نال، اس مسجد نال اور مدرسے دی جگہ واسطے ضرور انہاں بھائیاں نال تعاون کریا کرو، تعاون کریا جے۔ یقیناً صدقے نال مال کم نہیں ہوندا، بلکہ صدقے نال مال زیادہ ہوندا ہے، اور اللہ تعالیٰ اودے وچ برکتاں کردے نے۔ تو میری خصوصی درخواست، ماشاءاللہ بھائی 500 روپیہ دے دیتا ہے اس جگہ واسطے، اور بھی کوئی ساتھی دینا چاہتا ہے تو دے دیو، نہیں تو بعد وچ انہاں نال رابطہ کرو۔ یہ کام اس طرح دا ہی ہے، پھر گل کتنے لمبی ہو جانی۔ ہو ایک کتاب چ یہ گل لکھی ہے، حدیث نہیں ہے، کہ ایک بندہ سی نا، وہ کہن لگا کہ میں اللہ دا گھر بنوانا ہے، مسجد، کہ میں کسی دا کوئی روپیہ نہیں لگن دیا۔ ایک اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، بڑی محنت دے نال بڑا انہیں پیسہ خرچ کیتا۔ گل سنیا جی، مستری لائے سن، ٹھیکیدار سی، انہوں پیسے دئی جاندہ سی، وہ خرچ کری جاندہ سی۔ ایک دن ایسا آیا کہ ٹھیکیدار دی جیب چ پیسے ختم ہو گئے، یہ بندہ ذرا لیٹ ہو گیا۔ یہ بندہ لیٹ جدوں ہو گیا نا، انہوں دا بیلچا ٹوٹ گیا، بیلچا ٹوٹ گیا تو ہون کام کرنا سی، پیسے نال بیلچا ہونا سی، پیسے ختم ہو گئے، دین والا بھی لیٹ ہو گیا۔ سامنے ایک گھر سی، وہ مائی آندی یہ کی کردے ہو کھلو رہے؟ انہیں کہا مائی بیلچا ٹوٹ گیا۔ انہیں گھروں لیا بیلچا دے دیتا، انہیں کہا اینو استعمال کرو تے کردے ہی رہو، میں یہ کوئی مطالبہ نہیں کردی۔ آخر کار وہ گھر چھڑ کے کدھرے اور چلی۔ انہیں بڑا خوبصورت عالی شان اللہ دا گھر بنایا۔ رات ستا سی تے خواب چ ویکھیا، رات ستا سی تے خواب کی ویکھی کہ میں اللہ نے مینوں جنت چ گھر بنا کے دیتا تے بڑا ہی سوہنا دیتا ہے۔ تے جویں اسی مکان کٹھے بنانے نا دو دو پائیاں دے، ایویں نال ہی کوٹھی ہے تے بڑی زبردست ہے، تے دوواں وچ ایک چوانی دا بھی فرق نہیں، دو کوٹھیاں نہیں کو جیاں۔ ایک یہ بندہ سمجھدا خواب وچ ویکھیا کہ ایک میری ہے، ایک مائی دی۔ یہ بندہ بڑا پریشان ہوندا ہے کہ میرا گھر تے میں اللہ دا گھر بنایا، میرے ورگا گھر کی سلسلہ ہے۔ انہیں اپنے مزدور ٹھیکیدار بلا لیا، انہیں کہا گل سچی کریا جے، میں تینوں کہا سی 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں لینا، کدے کول پیسے لے نے، کدے کول مال لیا جڑا تسی اس مسجد تے اللہ دے گھر تے استعمال کیتا۔ انہیں ٹھیکیدار نے دس دینا کہ کوئی اسی تے پیسہ نہیں لیا، ایک دن انج ہویا تسی صاحب جی ذرا لیٹ آئے ہو تے کام رکدا سی پیا، بیلچا ٹوٹ گیا تے اتنے سامنے ایک مائی رہندی سی، انہیں بیلچا دے دیتا، بس اسی وہ بیلچا استعمال۔ یہ بندہ اس گھر، اے مائی کتنے وے؟ وہ تو فلانے پنڈ، فلانے شہر، فلانی جگہ تے چلی گئی، اوتھے چلا۔ جدو اوتھے گیا تے مائی نو پوچھیا، مائی نو کہا مائی وہ تو بیلچا دتا سی؟ انہیں کہا ہاں بالکل دتا سی۔ انہیں کہا مائی منہ مانگ کنے پیسے لینے؟ میں بیلچا ویچ دینا، کنے پیسے لینے؟ مائی آندی ہے میں پیسے نہیں لینے، تو کدھر خواب تے نہیں ویکھی؟ انہیں کہا ہاں۔ انہیں کہا جیڑی تینوں آئی ہے مینوں بھی وہی آئی ہے۔ او دے ایک بیلچے نال اللہ انہوں وہ جنت دیتی سی، او دے خلوص دی وجہ سے۔ مال کم نہیں ہوندا، زیادہ ہوندا ہے، تو کدھرے کوئی حصہ پی جائے تو رب دا گھر بن جائے، اس تو زیادہ کوئی چیز مانے نہیں رکھ دی۔ تو کثرت نال انہاں بھائیاں نال تعاون کریا کرو، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا